أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ اللہ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ اللہ یقیناً طاقتور اور غالب ہے۔ اے مخاطب، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح ایک کلام پاک کے متعلق حقیقت حال کو بیان کیا ہے؟ وہ ایک پاک درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوطی کے ساتھ قائم ہوتی ہے اور اس کی ہر ایک شاخ آسمان کی بلندی میں پہنچی ہوتی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے اذن سے اپنا تازہ پھل دیتا ہے۔ قابل احترام صدر اجلاس و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے جماعت احمدیہ کا روشن مستقبل، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے کرام کے ارشادات کی روشنی میں۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کی قدیم سے یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ جب کوئی مامور من اللہ دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دائمی وعدہ اس کے نبی اور رسول کے حق میں پورا ہوتے ہوئے دنیا مشاہدہ کرتی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں مذہب اسلام کی حالت بہت ہی قسم پرسی کی تھی۔ مسلمان تو تھے مگر صرف نام کے۔ ان کی ایمانی اور عملی کمزوریوں کو دیکھ کر عیسائیت اور دیگر مذاہب ہر طرف سے اسلام پر حملہ آور ہوتے تھے۔ مسلمانوں میں جواب کی ہمت نہ تھی۔ درد مندان اسلام کے دل مضطرب تھے اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر سجدہ ریز۔ اسلام کی اس قسم پرسی کی حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دل بے قرار اور بے چین ہو اٹھتا ہے اور اپنے مولا کے حضور التجا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر بہاریں دیں کی دکھلا اے میرے پیارے قدیر، کب تلک دیکھیں گے ہم لوگوں کے بہکانے کے دن، دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ چنانچہ رحمت الہی جوش میں آئی اور خدا تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق اسلام کی حفاظت اور احیاء نو کی بنا ڈالی۔ آپ علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محی کی تلاش میں ہیں اور ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، کہ یہی وہ شخص ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ پھر آپ کو ایک کشف میں یہ نظارہ بھی دکھایا گیا کہ ایک باغ لگایا جا رہا ہے اور آپ کو اس کا مالی مقرر کیا گیا ہے۔ سن 1982 عیسوی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس الہام سے نوازا کہ قل انی امرت وانا اول المؤمنین۔ یہ آپ کی ماموریت اور مجددیت کا پہلا الہام تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بھی واضح فرمایا کہ امت محمدیہ میں جس امام مہدی اور مسیح موعود کے آنے کا وعدہ تھا،
وہ وعدہ آپ کے وجود میں پورا ہو چکا ہے، اور آپ ہی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں امام مہدی اور مسیح کا منصب عطا فرمایا گیا ہے۔ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اذن الہی سے سلسلہ عالی احمدیہ کی بنیاد رکھی، اس زمانہ میں ابتداً آپ بالکل اکیلے تھے، کوئی دنیاوی مددگار اور ہمنوا نہ تھا۔ ہاں، زمین و آسمان کا خالق، قادر و توانا خدا جس نے آپ کو بھیجا تھا، وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ پھر اسی علام الغیوب خدا سے خبر پا کر آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بڑے جلال اور تحدی سے الہی وعدوں اور خدائی نصرتوں پر کامل یقین رکھتے ہوئے اعلان فرمایا، دیکھو وہ زمانہ چلا آتا ہے، بلکہ قریب ہے کہ خدا اس سلسلہ کی دنیا میں بڑی قبولیت پھیلائے گا، اور یہ سلسلہ مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ نیز آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے اس خدائے کریم و عزیز کی قسم ہے جو جھوٹ کا دشمن اور مفتری کو نیست و نابود کرنے والا ہے، کہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں اور اس کے بھیجنے سے عین وقت پر آیا ہوں اور اس کے حکم سے کھڑا ہوا ہوں، اور وہ میرے ہر قدم میں میرے ساتھ ہے، اور وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا اور نہ میری جماعت کو تباہی میں ڈالے گا جب تک وہ اپنا تمام کام پورا نہ کر لے جس کا اس نے ارادہ فرمایا ہے۔ طالبو تم کو مبارک ہو کہ اب نزدیک ہیں اس میرے محبوب کے چہرہ کے دکھلانے کے دن، دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر شور ہے، اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن۔ سامعین کرام، کاروان احمدیت جس کا آغاز 40 افراد سے ہوا، آج اس کی تعداد کروڑ تک جا پہنچی ہے، اور ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بڑھ رہی ہے۔ دنیا کا کوئی معروف ملک نہیں جہاں یہ شجر احمدیت نہ لگ چکا ہو۔ شجرہ طیبہ کی طرح اس کی جڑیں اکناف عالم میں خوب مضبوطی سے پیوست ہیں، جبکہ اس کی شاخیں شجہات میں سایہ فگن ہیں۔ ہر قوم اس چشمہ سے پانی پی رہی ہے اور رنگ و نسل کی تمیز سے بے نیاز۔ شجر احمدیت کی گھنی چھاؤں تلے شانہ بشانہ خدمت اسلام میں مصروف ہیں۔ تائید و نصرت الہی کے نشانوں کا کوئی شمار نہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہر نیا دن احمدیت کی ترقی کا پیغام لے کر طلوع ہوتا ہے، اور عالم احمدیت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے کس تحدی اور جلال کے ساتھ فرمایا ہے کہ اے تمام لوگوں سن رکھو، یہ اس کی پیشگوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا۔ وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور برہان کی روح سے سب پر ان کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک مذہب ہوگا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادت برکت ڈالے گا، اور ہر ایک کو جو اس کے معدوم کرنے کا فکر رکھتا ہے نامراد رکھے گا، اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ ابھی تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی
کہ عیسیٰ کے انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے، اور دنیا میں ایک ہی مذہب ہوگا اور ایک ہی پیشوا۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ چونکہ انبیاء بھی بشر ہیں اور اپنی طبعی عمر پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے مشن کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ خلافت کا سلسلہ جاری فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما کانت نبوت قط الا تبعتها خلافہ، کہ کوئی بھی نبوت ایسی نہیں گزری جس کے بعد خلافت قائم نہ ہوئی ہو۔ اس جاری سنت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جماعت کو خوشخبری دیتے ہوئے فرماتے ہیں، تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارے خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآنی بشارات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے عین مطابق خلافت احمدیہ کے عظیم الشان دور کا آغاز ہوا، جس کے مظہر خامس سیدنا و امامنا حضرت مرزا مسرور احمد ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز آج عالمگیر جماعت احمدیہ کی قیادت فرما رہے ہیں۔ سامعین کرام، خلافت احمدیہ کے اس عظیم دور میں ان تمام پیش گوئیوں کا پورا ہونا مقدر تھا جو اسلام کی ترقی اور غلبہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو دنیا سے شرک کے فنا ہونے اور توحید کے غلبہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو دنیا کی امن و سلامتی اور بنی نوع انسان کی خوشحالی سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ تمام پیش گوئیاں اسی خلافت پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا کا وہ آخری دور ہے جس کے بعد اور کوئی دور نہیں، یہ وہ آخری زمانہ ہے جس کے بعد کوئی اور زمانہ نہیں۔ پس اس خلافت کے ذریعہ آغاز دنیا کی طرح ایک بار پھر آدم کی اولاد ایک ہاتھ میں جمع ہو کر ایک خاندان کی شکل اختیار کرے گی۔ اس خلافت کے ذریعہ اسلام غالب آئے گا اور تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے یا بطور نمونہ باقی ہوں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ اس زمانہ میں بھی جبکہ اسلام بہت ضعیف ہے، خدا تعالیٰ نے اپنے ایک فرستادہ کے ذریعہ سے یہ خوشخبری دوبارہ سنائی ہے کہ اس کی طرف سے اسلام کے واسطے فتح و نصرت کا وقت پھر آ گیا ہے، اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اور پھر اسلامیوں میں وہی روحانیت پھونکی جائے گی۔ مبارک ہیں وہ جو تکبر نہ کریں اور خدا کے کام کی عزت کریں تاکہ ان کے واسطے بھی عزت ہو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قطعی اور یقینی بات ہے کہ سورج ڈل سکتا ہے، ستارے اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، زمین اپنی حرکت سے رک سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی فتح میں اب کوئی شخص روک نہیں بن سکتا۔ قرآن کی حکومت دوبارہ قائم کی جائے گی، پھر دنیا اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں یا انسانوں کی پوجا کو چھوڑ کر خدائے واحد کی عبادت کرنے لگے گی، اور باوجود اس کے کہ دنیا کی حالت اس قرآنی تعلیم کو قبول کرنے کے خلاف ہے، اسلام کی حکومت پھر قائم کر دی جائے گی، اس طرح کہ پھر اس کی جڑوں کو ہلانا انسان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک دن آئے گا کہ لوگ حیران ہوں گے اور دیکھ لیں گے کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلہ میں کتنی بڑی طاقت تھی کہ بظاہر کمزور نظر آنے والا
مال سے محروم، وسائل سے محروم، دنیا کی عزتوں سے محروم، ہر طرف سے دھتکارا جانے والا، ذلیل کیا جانے والا، اور وہ سلسلہ جس کو دنیا نے اپنے پاؤں کے نیچے مسلنا چاہا، خدا تعالیٰ کے فضل سے نے اسے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے دوسری صدی میں اسلام کے غلبے کے متعلق فرمایا، جیسا کہ میں نے کئی بار پہلے بھی بتایا ہے، میرے اندازے کے مطابق جماعت احمدیہ کی جو دوسری صدی ہے وہ غلبہ اسلام کی صدی ہے۔ اس میں ساری دنیا میں اسلام غالب آئے گا، اور کیا مسلم اور کیا غیر مسلم جماعت احمدیہ کی ان خدمات کے قائل ہو چکے ہوں گے کہ واقعی یہی جماعت احمدیہ اسلام کی خدمت کے لیے قائم کی گئی تھی، اور اس نے دنیا کے دل جیت کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح آب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جو ہمیں مٹانے کے خواہاں ہیں، یہ ان لوگوں کی خوابیں ہیں جو کبھی پوری نہیں ہوں گی۔ وہی خواب پوری ہوگی جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب تھی، جو آپ کے عاشق کامل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواب تھی۔ ساری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا جائے گا، اور دشمن اسلام کی ساری خوابیں ناکام ہو جائیں گی، پوری نہیں ہوں گی اور نامراد نکلیں گی، اور ہر جگہ، ہر بستی، ہر قریہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جھنڈا گاڑا جائے گا، یعنی وہی جھنڈا جو در حقیقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے۔ تمام دشمنان اسلام کی ہر خواب نامراد جائے گی۔ پھر آپ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ ہی کا ارادہ ہے جس نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ ضرور توحید کی بادشاہی ہوگی اور ہر جھوٹا خدا مٹا دیا جائے گا۔ سو اس مقصد کے لیے آپ اٹھ کھڑے ہوں اور یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ آپ کی ان کوششوں کو ضرور برآور فرمائے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ الہام بھی لازماً پورا ہوگا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ یہ بھی 1897 عیسوی کا الہام ہے۔ پس اب وقت آ رہا ہے کہ بادشاہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑوں سے جو توحید کے نور سے معطر تھے، ان کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احمدیت کوئی مسیح موعود کا لگایا ہوا پودا نہیں، یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے جس کو اللہ نے آپ کے ہاتھ سے لگوایا ہے، اور یہ پودا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ یہ لازماً بڑھے گا اور لازماً ہمیشہ ترقی کرتا چلا جائے گا، اور دشمن کی پھونکیں اس روشن چراغ کو کبھی بجھا نہیں سکیں گی جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں روشن کیا گیا ہے۔ جلسہ یوم خلافت 27 مئی 2008 عیسوی کے موقع پر اپنے خطاب میں سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس عید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا، یہ دور جس میں خلافت خامسہ کے ساتھ خلافت کی نئی صدی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ احمدیت کے ترقی اور فتوحات کا دور ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے ایسے باب کھلے ہیں اور کھل رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن جماعت کی فتوحات کے دن قریب دکھا رہا ہے۔ میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس دور کو اپنی بے انتہا تائید و نصرت سے نوازتا ہوا ترقی کی شاہراہوں پر بڑھاتا چلا جائے گا انشاءاللہ، اور کوئی نہیں جو اس دور میں احمدیت کی ترقی کو روک سکے، اور نہ ہی آئندہ کبھی یہ ترقی رکنے والی ہے۔ خلفاء کا سلسلہ چلتا رہے گا اور احمدیت کا قدم آگے سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا رہے گا۔ اسی طرح آپ نے ایک موقع پر فرمایا، آج احیاء دین کے لیے، اسلام کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس لانے کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس جری اللہ کو کھڑا کیا ہے، اس کے پیچھے چلنے سے اور اس کے دیے ہوئے براہین اور دلائل سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتائے ہیں،
اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے سے اسلام اور آہستم کا جھنڈا پوری آب و تاب اور پوری شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں لہرائے گا انشاءاللہ، اور لہراتا چلا جائے گا۔ جلسہ سالانہ قادیان 2006 عیسوی کے موقع پر لندن سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے حضرت امیر المومنین عید اللہ تعالی مسز نے فرمایا، جب اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہو تو دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ شہیدوں کے خون رائے گاں نہیں جائیں گے بلکہ ضرور رنگ لائیں گے۔ احمدی کا خون صرف خون ہی رنگ نہیں لاتا، بلکہ میں تو اس یقین پر قائم ہوں کہ احمدی کو پہنچنے والی معمولی سی تکلیف کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر نوازے نہیں چھوڑتا۔ ایک مسجد بند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 10 مساجد عطا کر دیتا ہے۔ ایک جماعت پر پابندی لگائی جاتی ہے تو 10 جماعتیں آزادی کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے والی مل جاتی ہیں۔ پس ہر تکلیف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے برداشت کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب تمام مخالفین ہوا میں اڑ جائیں گے اور مخالفت کرنے والے آپ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوں گے۔ خدا کے پاک لوگوں کو خدا سے نصرت آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر عالم کو ایک عالم دکھاتی ہے۔ غرض رکتے نہیں ہرگز خدا کے کام بندوں سے، بھلا خالق کے آگے خلق کی کچھ پیش جاتی ہے۔ آپ عید اللہ تعالیٰ مسز نے فرمایا، یہ ظلم جو مخالفین کی طرف سے ہو رہے ہیں یہ امتحان ہے۔ صبر یہی ہے کہ ثابت قدم رہو۔ یہ سختیاں اور تنگیاں تم پر وارد کی جا رہی ہیں، ان کے خلاف کسی بھی دنیاوی مدد کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر جو تعلیم اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس پر عمل کرو اور برائیوں سے بچو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی، اور آخری فتح انشاءاللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام نے غلبہ پانا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت نے دنیا پر غالب آنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آج بھی وہی خدا جماعت احمدیہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ آج بھی وہ اپنے بندے اور اپنے مسیح کی جماعت کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ آج بھی تم ایسے نظارے دیکھو گے کہ جو دشمن ان دعاؤں کی لپیٹ میں آئے گا اس کے ٹکڑے ہوا میں بکھرتے چلے جائیں گے۔ اگر حکومتیں کھڑی ہوں گی تو بکھر جائیں گی، اگر تنظیمیں کھڑی ہوں گی تو پارا پارا ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ بعض دفعہ الہی جماعتوں کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر احمدی کا کام ہے کہ دعائیں کرتے ہوئے نہایت صبر و استقلال کے ساتھ ان امتحانوں سے گزر جائے۔ آخری فتح ہماری ہے اور یقیناً ہماری ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اس فتح کو روک نہیں سکتی۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جن کا اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے، یہ پوری ہوں گی اور ضرور پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ خدا کے پاک بندے دوسروں پر ہوتے ہیں غالب، میری خاطر خدا سے یہ علامت آنے والی ہے۔ خدا ظاہر کرے گا ایک نشان پرروب و پرہیبت، دلوں میں اس نشان سے استقامت آنے والی ہے۔ سامعین اکرام، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کی غیر معمولی ترقیات و فتوحات کے تعلق میں عظیم الشان خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا
اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور یہ سلسلہ مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیلے گا، اور دنیا میں اسلام سے مراد یہی سلسلہ ہوگا۔ یہ باتیں انسان کی باتیں نہیں، یہ اس خدا کی وحی ہے جس کے آگے کوئی باتن ہونی نہیں۔ یہ ساری بشارتیں جن کا مرکزی نقطہ تائید نصرت الہی ہے، بڑی شان سے دن رات پوری ہو رہی ہیں، اور ہر سال ہم جلسہ سالانہ UK کے موقع پر حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عزیز کے خطاب میں اس کی تفصیلات سنتے ہیں۔ سامعین اکرام، ان خوشخبریوں کا سال در سال پورا ہوتے چلے جانا کس طرح جماعت احمدیہ مشاہدہ کر رہی ہے، اس کا ذکر بھی یہاں ضروری ہے۔ سال 2022-23 کے عیسوی میں جماعت احمدیہ پر نازل ہونے والے اللہ تعالیٰ کے بے انتہا فضلوں کا ایک خاکہ پیش ہے۔ جلسہ سالانہ UK 2023 کے موقع پر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن عزیز نے فرمایا، اس عرصہ میں 1016 مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ امسال پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں 320 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ دوران سال 129 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 56 بنی بنائی مساجد عطا ہوئی ہیں۔ دوران سال 124 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے۔ اب تک جماعت احمدیہ کی طرف سے قرآن کریم کے تراجم کا 76 زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ 105 ممالک کی رپورٹ کے مطابق 448 کتب و پمفلٹ 47 زبانوں میں طبع ہوئے، 26 زبانوں میں مختلف رسائل و اخبارات شائع ہو رہے ہیں۔ 9166 نمائشوں کے ذریعہ 15,90,000 لوگوں تک پیغام حق پہنچایا گیا۔ دنیا کے 104 ممالک میں 620 سے زائد ریجنل لائبریریز کا قیام ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے رسالہ ریو آف ریلیجنز کا اجرا فرمایا تھا۔ پہلا شمارہ 1902 میں شائع ہوا۔ اب اس رسالہ کو 121 سال ہو چکے ہیں۔ اب یہ انگریزی، جرمن اور فرنچ زبان میں شائع ہو رہا ہے۔ امسال 2,01,000 سے اوپر تعداد میں شائع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے مختلف علاقوں کے لیے MTA کے 8 چینلز 24 گھنٹے کے نشریات پیش کر رہے ہیں۔ ان چینلز میں اس وقت 23 مختلف زبانوں میں رواں ترجمے نشر کیے جا رہے ہیں۔ افریقہ کے مختلف ممالک کے نیشنل چینلز پر MTA کے پروگرام پیش کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ MTA کے ذریعہ بیعتیں بھی ہوتی ہیں۔ جماعت احمدیہ کے اپنے 25 ریڈیو چینلز کام کر رہے ہیں، اس کے ذریعہ بھی بیعت ہو رہی ہیں اور احمدیوں میں نمایاں تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں۔ امسال 67 ممالک کے 2900 اخبارات و رسائل نے 1494 جماعتی مضامین اور خبریں شائع کی ہیں۔ افریقہ میں مجلس نصرت جہاں کے تحت 13 ممالک میں 27 ہسپتال اور 12 ممالک میں 616 پرائمری و مڈل اسکول اور 10 ممالک میں 80 سیکنڈری اسکولز کام کر رہے ہیں۔ امسال 2,17,168 شہید روحوں کو احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں شامل ہونے کی توفیق ملی ہے، الحمدللہ۔ سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر ایک سرسری نظر بھی ہم ڈالیں تو ہمیں ایک لمبی فہرست شکریہ وصول کرنے کے لیے تیار کھڑی نظر آتی ہے، یا ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہم شکریہ ادا کریں۔ کہیں رپورٹ سن کر اور پڑھ کر ہمیں جماعت کے تحت چلنے والے اسکولوں اور ہسپتالوں کی ترقی شکر گزاری پر مجبور کرتی ہے، کہیں ہمیں ہسپتالوں سے شفا پانے والے غریبوں کے پرسکون چہرے اور جماعت کے لیے دعائی الفاظ شکر گزاری کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ جب ہم کہیں جماعتی ترقی کی رپورٹ سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو عطا ہونے والے مشن ہاؤسز اور مساجد پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ کہیں ہم ایمان میں ترقی کے حیرت انگیز واقعات سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ کبھی ہم تکمیل اشاعت دین کے لیے اللہ کی طرف سے مہیا کردہ نظام اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں اس نے جماعت کو کیسی کیسی سہولتیں مہیا فرما دی ہیں جن کا تصور بھی آج سے 20-30 سال پہلے ممکن نہیں تھا۔ کبھی ہم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال کوئی نہ کوئی نیا ملک عطا فرما رہا ہے جہاں احمدیت کا پودا لگ رہا ہے، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام کے پورا ہونے کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے مصداق بن رہے ہیں کہ میں تیری تبلیغ کو
زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ کبھی ہم لاکھوں کی تعداد میں سعید روحوں کے احمدیت قبول کرنے پر سجدہ شکر بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ پس اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ علیہ السلام کا پیغام دنیا میں پہنچنا ہے، اور دنیا آپ کو آن حضرت وسلم کے عاشق صادق اور ایک جری پہلوان کی حیثیت سے جانے گی اور جان رہی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدوں کا نتیجہ ہے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت کے لیے بے شمار خوشخبریاں ہیں، اور انشاءاللہ ترقیات اور فتوحات کے دروازے ہمیشہ کھلتے چلے جائیں گے۔ اب ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں شمار کرتا ہے، اس کا فرض ہے کہ اس ایمان کو اپنے دلوں میں بٹھا کر اس پر ہمیشہ قائم رہے۔ یہ ان ماننے والوں کا فرض ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے طریق پر چلنے والے نظام خلافت کے ساتھ جڑ کر اس ایمان کے مظہر بنتے ہوئے اسے دنیا کے کونے کونے میں پھیلائیں اور توحید کو دنیا میں قائم کریں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم سے سنت ہے کہ وہ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ دوسری قدرت نظام خلافت ہے۔ پس نظام خلافت کا دینی ترقی کے ساتھ ایک اہم تعلق ہے اور شریعت اسلامیہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ دینی ترقی بغیر خلافت کے ہو ہی نہیں سکتی۔ جماعت کی وحدت خلافت کے بغیر قائم رہ نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی عبد شکور بنائے، پہلے سے بڑھ کر اپنے فضلوں اور انعامات کا وارث بنائے، اور ہر آنے والے دن میں ہم ترقی کی نئی سے نئی منازل طے کرتے چلے جائیں، آمین۔ کفر کی کالی گھٹا کافور ہوگی ایک دن، احمدیت ہی رہے گی، رب کعبہ کی قسم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔